الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وإطرته وسلالته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ کک سواد نمشری اندر تے کھنڈامی چک ڈٹھیاں انہا ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام جس نے یہ پہاڑوں کا انتظام کیا ہے اور پھولوں کی خوشبوئیں دنیا کو بانٹ کے بتایا ہے پھول سونگو تمہیں خوشبو ملے گی لیکن کسی عاشق کے گھر سے قریب سے گزرنا اس گھر سے پھولوں کی خوشبو بعد میں آئے گی محمد کے ذکر کی خوشبو پہلے آئے گی جناب ایک کتابچہ ہوتا ہے اس پر تحریرات کی جاتی ہیں تو آج کا بھی کوئی فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ساروں کا تو قبلہ کا خطاب لکھ کے لے کے جائے گا تو میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گا تو جناب وہ دوسری کتاب بنانی پڑے گی اب میرا دل ہے ایک ہی کتاب ادھر مقبولیت کے لیے جائے جدھر سے ذکر میرے عزیز نے چھوڑا چاہتا ہوں ان کے بابا کے قدموں تک جاؤں تاکہ ان سے پوچھوں ہم 40 سال بعد والے نبی کی تو شانیں ہر وقت بیان کرتے ہیں لیکن آمد مصطفیٰ کا اگر مکمل مقصد جاننا ہے تو تمہیں ابو طالب کے گھر کی نوکری کرنی پڑی جناب من اب ہم سارے قبلہ کہہ رہے تھے کہ ہر کسی سے نبی نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ نہیں دیکھا نبی پاک نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا ہے پہلے مجھ تک تو پہنچ جاؤ پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے اب میں آپ سے کہتا ہوں ہم سارا دن سیرت کی کہانیاں لوگوں کو سناتے تو رہتے ہیں لیکن کوئی ہم سے پوچھے آپ نے وہ بچپن دیکھا ہے جس کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہو تو ہم کہیں گے وہ بچپن کسی اور نے نہیں دیکھا وہ بچپن دیکھا ہے تو علی کے والد ابو طالب نے دیکھا ہے اب جناب ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اپنے بھتیجے کی شان تو بیان کریں ہمیں تو کہتے رہتے ہیں بڑا سونا ہے کبھی آپ اپنی زبانی میں تو بتائیں نا کتنا سونا ہے ایک شان پہلا قصیدہ جو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شان میں پڑھا اس کے معنی کچھ یہ ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نے محمد کریم کو یوں اٹھایا ہوا تھا نا تو لفظوں میں کچھ بول رہے تھے تو جناب ابو عبد المطلب نے پوچھا ابو طالب کیا پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا میں اپنے بھائی عبداللہ سے بات کر رہا ہوں تو عبد المطلب نے کہا اپنے بھائی عبداللہ سے کیا بات کر رہے ہو تو ابو طالب کہتے ہیں میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں تو کتنا سونا تھا پر جب تیرے بیٹے کو دیکھا ہے تیرا حسن اس کے سامنے ماند آتا نظر آ رہا ہے جناب اب ساروں نے کہا کہ ابو طالب تو بھی تو کوئی شان بیان کرنا اپنے بھتیجے کی تو ابو طالب سرکار 2 ایسی شانیں بیان کرتے ہیں جو بڑی شستہ اور پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ وہ ہوا کی ڈالی رکھتی ہیں کہ جن کی خوشبوئیں قیامت تک کبھی دور نہیں ہو سکتی ایک یہ کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں ہمارے گھر میں نا کھانا کھانے کے 2 معیار تھے پوچھا کیا کھانا کھانے کے 2 معیار تھے کہا ایک معیار یہ تھا جب دسترخوان پر محمد بیٹھے ہوتے تھے معیار اور ہوتا تھا جب دسترخوان پر محمد نہیں بیٹھے ہوتے تھے تو معیار اور ہوتا تھا پوچھا معیار کی اختلاف کیا ہے محمد کریم کے بیٹھنے اور نہ بیٹھنے میں فرق کیا ہے تو کہا جب دسترخوان پر محمد بیٹھے ہوتے تھے میرے بیٹے اور بھتیجے کھانے پر توجہ کم کرتے تھے محمد کی زیارت پر توجہ زیادہ کرتے تھے
کہتے ہیں جب دسترخوان پر کریم عبداللہ کا کریم بیٹا محمد بیٹھا ہوا کرتا تھا نا تو سارے پیٹ بھر کر کھانا کھا کے اٹھتے تھے۔ ارے ابو طالب کے بچوں نے دنیا کو بتا دیا جس دسترخوان پر محمد آ جائے بندے کے پیٹ کے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں محمد عربی آ جائے اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ تو جناب حسن کی ایک اپنی ندرت ہے۔ تو جناب ابو طالب سے پوچھا گیا کوئی اور بات بھی بتائیں نا اپنے بھتیجے کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں آؤ ایک اور حسن والی بات سنو۔ کہتے ہیں جب بچے صبح صبح اٹھتے تھے نا تو ان کے اٹھنے میں بھی انداز دو قسم کے ہوتے تھے۔ کہا جی کون کون سا انداز ہوتا تھا؟ کہا ایک محمدی انداز ہوتا تھا اور ایک ابو طالب کے بچوں کا انداز ہوتا تھا۔ کہا جی ابو طالب کے بچوں کا انداز کیا ہوتا تھا؟ بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، چہرے پر ہلکی ہلکی سستیاں محسوس ہوتی تھی۔ تو کہا جی آمینہ کے لال کی اٹھنے کا انداز کیا ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں جب میرے مصطفیٰ نیند سے بیدار ہو کے اٹھتے تھے تو ہر دیکھنے والا آپ کی زلفوں کو دیکھتا تھا، آپ کے منہ مبارک کو دیکھتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ساری رات فرشتے مصطفیٰ کے بالوں میں کنگھی کرتے رہے۔ اور کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم ابھی منہ نہیں دھوتے تھے، اپنا چہرہ مبارک نہیں دھوتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کے چہرے کی تازگی اتنی تھی، میں اپنے بچوں کو کہتا تھا محمد کا چہرہ دیکھو رب تمہیں بھی تازگی عطا فرما دے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، انجمن جان رسانہ نے مصطفیٰ سے سب سے بڑا لوگوں کو گلہ یہ ہے ہوتا میلاد مصطفیٰ کا ہے، یہ علی علی بڑا کرتے ہیں۔ اور عاجز سے سنو، فقیر تمہیں بتاتا ہے یہ علی علی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کا حسن پڑھا ہے تو علی کے قدموں سے پڑھا ہے۔ جناب علی یہ مشکل کشا، آپ کہتے ہیں جب مجھے مصطفیٰ کریم نے یمن کی حکومت کے لیے بھیجا تو ایک دن مجھے ایک یہودی ملنے کے لیے آیا، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں نبوت کا اعلان ہوا ہے، آپ نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ اسی نبی کا ویر ہے جو اب محمد نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے ویر محمد کا حسن بیان کر سکتے ہیں؟ تو بھائی تو نے میں نے تو دیکھا نہیں ہے، جس علی نے دیکھا ہے وہ حسن بیان کر سکتا ہے۔ ادھر رک کر ایک اجازت چاہوں گا، آج کی محفل کا حال سوشل میڈیا پر یا آج کی محفل ہونے سے پہلے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ چٹھا صاحب کی فوٹو جب صبح لگے گی تو نیچے ان کے جوش و ولولے کے کمنٹ لوگ کریں گے، فوٹو سامنے ملے گی تو پھر پتا چلے گا کہ رات انہوں نے کون سے رنگ کا سوٹ پہنا تھا، کون سے رنگ کی ٹوپی پہنی تھی، کون سے رنگ کی اینک پہنی تھی۔ آؤ اس یمن کی وادی میں جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے ویر نے جب اپنے بھائی کی شان بیان کی تو کہتے ہیں میرے ویر کا مکھڑا ایسے ہے جیسے والضحیٰ، میرے ویر کی زلفیں ایسی ہیں جیسے واللیل، میرے ویر کا سینہ ایسا ہے جیسے علم نشرہ، میرے ویر کی باتیں ایسی ہے جیسے ینطق عن الہویٰ۔ جب مصطفیٰ کا ویر نینوں کی باری آئی نا تو کہنے لگے میرے مصطفیٰ کے نین ایسے ہیں، تو یہودی نے یہاں روک کے کہا اب بات سن اے علی محمد کے ویر، آدھا حسن تو نے بیان کر دیا ہے، اب نبی کے نینوں کی باری ہے، اب حسن خود یہودی بیان کرے گا۔ جناب اب یہودی کہتا ہے میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، اب مجھے بتاتے جائیے گا کہ حسن کیسا تھا ان کی آنکھوں کا۔ سونیا یہ کسی اور بندے کے نین نہیں تھے، یہ نین تھے تو میرے مصطفیٰ کے نین تھے۔ تو یہودی کہتا ہے کیا ان کی آنکھوں میں دھاری سرخ سرخ سی ہے؟ تو علی پاک کہتے ہیں صدقتا، ہاں اتنی سرخ دھاری ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سرکار نے سلائی سرما لگایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ سرما لگائیں یا نہ لگائیں ایسے لگتا ہے اتنی تازی آنکھیں، اتنی پرنور آنکھیں کسی کی نہیں ہے، تو سچ بولتا ہے۔ پھر یہودی کہتا ہے جو ان کی آنکھی کا سفید حصہ ہے کیا وہ کافی نورانی نہیں، اتنا کہ چاند اس کو دیکھ کے شرما جائے؟ تو علی پاک کہتے ہیں ہاں تو سچ بول رہا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کا سفید حصہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی تھوڑی ہے، میرے محمد کی آنکھوں کا حسن زیادہ ہے۔ تو پھر وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا سیاہ حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہے کہ جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے۔ ہاں مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں ہاں اتنا ہی گہرا ہے، لوگ اس میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ڈوبنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں ترنا چاہتا ہوں، وہ ڈوبنے والا کہتا ہے اسی آنکھ چپین دے آتی ہاں سانو لطف شرابہ چ نہیں ملتا۔ ڈوبنے والا کہتا ہے عاشق کا سکون دنیا کے باویلے میں نہیں ہے، عاشق کا سکون محمد کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ تو جناب میں نے جو آپ سے بات کی کہ فوٹو سامنے ہو تو کوئی حسن بیان کر سکتا ہے، تو مولا علی مشکل کشا نے بھی پوچھا کیا تو مدینے گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں مدینے نہیں گیا، میں نے اپنے نبی کی کتاب پڑھی ہے، اس میں محمد کا حسن لکھا ہے۔ آؤ لوگو بات سمجھ میں یہ آئی، تو رات ہو یا زبور ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، انجیل ہو یا قرآن پاک ہو، جناب بات سمجھ میں یہ آئی، کلام میرے خدا کا ہے، قصیدہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد۔ بھائی مرزا محمد افضل اویسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، پہلے سلام ہوگا، اس کے بعد بانیان محفل بھائی ندیم صاحب، جناب محترم محمد امین صاحب کی جانب سے کچھ تحائف ہیں، اور یہ 5 قرآن پاک بذریعہ قرآن انداز دیے جائیں گے۔ مرزا محمد افضل اویسی صاحب اگر محفل میں موجود ہیں، چلو جناب سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ